علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 103 اور 104 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے کہ تم صرف 10 ہی دن ٹھہرے تھے، یعنی دنیا یا قبر میں۔ تو دوسری آیت کا ترجمہ ہے آیت نمبر 104 کا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے جب ان میں سب سے زیادہ سمجھدار شخص کہے گا کہ تم تو صرف ایک ہی دن ٹھہرے تھے۔ اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین اس کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ قیامت کے منظر کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی قیامت کے دن جو ہے، جب اللہ رب العزت لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے قیامت میں، تو دنیا کی لمبی زندگی اور قبر میں گزرنے والا وقت انہیں بہت چھوٹا محسوس ہوگا، سمجھ رہے؟ تو کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم تو صرف 10 دن ٹھہرے تھے۔ کچھ لوگ کیا کہیں گے ان میں سے کہ ہم تو صرف 10 دن ٹھہرے تھے، اور پھر انہی لوگوں میں سے جو عقل مند شخص ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی دن ٹھہرے تھے، سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں یہ بتانا نہیں ہے کہ صحیح تعداد بتانا نہیں ہے کہ دنیا میں ہم کتنے دن ٹھہرے تھے، بلکہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے، بہت دھیان سے سمجھیں، کہ آخرت کی جو ہولناکیاں ہیں اور اس کی جو عظمت کے سامنے دنیا اور جو برزخ کی جو زندگی ہے، یعنی قبر کی جو زندگی ہوگی، سمجھ رہے، وہ پوری مدت ایسا لگے گا بس تھوڑی سی تھی، مختصر سی محسوس ہوگی۔ جیسے دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی ہمارے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی غم یا صدمے کا پہاڑ ٹوٹ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ غم بہت بڑا ہے، اب یہ ختم ہی نہیں ہوگا، لیکن دھیرے دھیرے جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ تو چلا گیا، بہت کم وقت تھا، سمجھ رہے؟ تو دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ قیامت کے دن کی جو آخرت کی جو ہولناکی ہوگی، اور یا پھر اس کی جو عظمت ہوگی لوگوں کے نظروں میں، یا اس کی جو ہولناکی ہوگی، تو اس کے سامنے لوگوں کو دنیا کی زندگی تو ایسے لگے گی جیسے کہ ہم دنیا میں کتنے دن تھے، اچھا 10 دن تھے شاید، لوگوں کو یوں فیل ہوگا، اور کچھ کو تو ایسا لگے گا کہ نہیں ایک ہی دن تھے، سمجھ رہے؟ تو کیا سمجھ میں آیا کہ دنیا کی جو زندگی ہے، اس آیت سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت عارضی زندگی ہے، یعنی ایک مختصر زندگی ہے، ختم ہو جانے والی، سمجھ رہے؟ اور ہمیشہ رہنے والی کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اسی لیے ہمیں جو ہے نا تیاری کرنی ہے، اس کی ضروری ہے، آخرت کی تیاری۔ دیکھو انسان جو ہے نا وہ دنیا کی لمبی عمر پر فخر نہ کرے، کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن یہی زندگی جو ہے نا دنیا کی، بلکہ ہمیں کیسے محسوس ہوگی؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے نا کہ لوگوں کو ایسے لگے گا کہ جیسے ایک دن، کوئی کہہ رہا ہے 10 دن، کوئی کہہ رہا نہیں ایک ہی دن ہے، ایک ہی دن ہم رکے تھے دنیا میں۔ تو یہ دنیا کی زندگی مختصر عارضی زندگی ہے۔ اسی پہ جو ہے نا مفتی محمد جو شفیع رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں کہتے ہیں نا کہ یہ اختلاف 10 دن یا ایک دن حقیقت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی جو زندگی کی جو مدت ہے اتنی کم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں دنیا کی زندگی کی، سمجھ رہے؟ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی باقی رہنے والی ہے، یہ تو کچھ دن کی زندگی ہے، سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ایک منظر بیان فرما رہے ہیں کہ اس دن کی جو شدت ہے، آخرت کی عظمت کے سامنے دنیا قبر کی پوری مدت جو ہے وہ لوگوں کو بس اتنی مختصر محسوس ہوگی، کوئی کہے گا کہ 10 دن، کوئی کہے گا ایک دن، سمجھ رہے؟ تو یہ آیت کا اصل مطلب ہے، سمجھ رہے؟ یتخافتون بینہم کیا مطلب؟ وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے، یعنی قیامت کا دن ایسا خوفناک ہوگا نا کہ ہر شخص خوف، شرمندگی، حیرت میں مبتلا ہوگا، سمجھ رہے؟ اسی لیے وہ زور سے نہیں بولیں گے
بلکہ دبی دبی آواز میں ایک دوسرے سے بات کریں گے. جیسے انسان ڈرتا ہے تو کیسے کوئی خوف کا ماحول ہو تو کیسے دھیرے دھیرے بات کرتا ہے, تو ایسے خوف کی وجہ سے, اس کی ہولناکیوں کی وجہ سے, شرمندگی کی وجہ سے انسان دھیرے دھیرے بات کرے, ہے نا. کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, یتخافتون بینہم, یعنی وہ آہستہ آہستہ باتیں کریں گے. 10 دن اور 1 دن کیوں کہا جائے گا؟ ہاں دیکھو, 2 باتیں مفسرین کہتے ہیں. بعض نے کیا فرمایا, دنیا کی زندگی, ہے نا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قبر کی زندگی کا زمانہ ہے, جو وہ سوچیں گے 1 دن یا 10 دن, ہے نا. تو بہرحال چاہے وہ قبر کی زندگی کا زمانہ ہو یا کہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی, لیکن قیامت کی جو ہولناکی ہوگی, قیامت کا جو منظر ہوگا کیسا ہوگا. آپ سوچیں کہ دنیا, قبر کی زندگی, پوری مدت جو ہے یہ سب ایک مختصر محسوس ہوگی. جیسے کوئی شخص پوری رات جاگ کر بہت تکلیف برداشت کرے, پھر کئی سال بعد اس رات کو یاد کرے, تو کیسے لگتا ہے جیسے وہ رات چند لمحوں کی تھی. اس رات تو اسے بڑا بھاری لگا پوری رات جاگنا, لیکن کئی مدت بعد جب وہ اس رات کو یاد کرتا ہے تو لگتا ہے کہ نہیں, وہ گزر گئی. سمجھ رہے؟ اسی طرح میرے عزیز ساتھیوں, قیامت کے دن دنیا کی لمبی زندگی بھی جو ہے نا بہت چھوٹی محسوس ہوگی. اور سب سے زیادہ سمجھدار شخص کیوں کہا؟ شخص 1 دن کیوں کہے گا؟ جو سمجھدار شخص ہوگا وہ 1 دن کیوں کہے گا؟ دیکھو اللہ کیا فرماتے ہیں, اذ یقول امثلهم طریقہ. کیا مطلب؟ یعنی ان میں جو نسبتاً زیادہ عقل مند رہے گا وہ کہے گا تم تو صرف 1 ہی دن ٹھہرے تھے, 10 دن نہیں. مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقت میں صحیح مدت بتا رہا عقل مند ہے بول کے, بلکہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ آخرت کے جو مقابلے میں دنیا کی پوری زندگی 1 دن سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے. آخرت کی زندگی اتنی قیمتی ہے. دنیا کی زندگی اس کے سامنے, جو ہماری زندگی ہم چل رہی ہے, جس کو ہم اتنا ویلیو دے رہے ہیں, اور اسی زندگی کو بنانے میں, سجانے میں اتنا مگن ہے کہ اللہ کو بھول گئے. اللہ کے جو بنائے ہوئے, اللہ اس کے رسول کی جو سنتیں ہیں, جو طریقے ہیں, جو اللہ نے ہمیں بتلائے ہیں, وہ ہم بھول گئے. یہ دنیا کمانے, جمانے اور اپنے نفس کی پرورش کرنے اور اپنی میں کو جو ہے نا پالنے کے اس میں, سمجھ رہے نا, اپنی میں میرا کیسے کہہ دیا مجھے, کیسے یہ کہہ دیا مجھے, تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن جو عقل مند شخص ہوگا نا وہ کیوں کہے گا 1 دن؟ کیونکہ قیامت کی زندگی جو ہے وہ اس کے سامنے آخرت کی جو پوری زندگی ہے وہ زیادہ حیثیت رکھے گی, اور اس کے سامنے یہ جو دنیا کی زندگی تھی اس کے سامنے 1 دن سے بھی کم کی حیثیت ہے. ظاہر سی بات ہے, آخرت تو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, وہاں کبھی موت نہیں ہے. دنیا میں تو انسان مر جائے گا, بوڑھا ہوگا, وقت کے ساتھ ساتھ بیمار ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, انسان 28-30 سال عمر پار کر لیا تو کوئی نہ کوئی بیماری دھیرے دھیرے لگنا شروع ہو جاتی ہے. 35-40 سال تک شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے نا, کچھ لگا ہی رہتا ہے نا. لیکن قیامت میں ہر روز جیسے لگے گا وہ ینگ ہوتا جا رہا ہے, خوبصورت اور خوبصورت اور خوبصورت. یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو خوبصورت کرنے کے لیے جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی تو پارلر جا رہا ہے, تو کوئی اپنے چہرے کو سجا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. لیکن قیامت کے دن یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے, نہ وہ بڑھاپا ہے, نہ وہ درد ہے, نہ وہ تکلیف ہے, نہ وہ کیا کہتے ہیں پریشانیاں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو دنیا کی زندگی چاہے بندے نے 60 سال گزارا ہو, چاہے 70 سال, چاہے 100 سال, آخرت کے مقابلے میں وہ چند لمحوں سے زیادہ نہیں ہے. یہ سمجھ لیں اچھے سے. انسان کو اپنی ساری توجہ, ہم سبھی کو, دنیا پر نہیں بلکہ آخرت کی تیاری پر رکھنی چاہیے. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ ہم آخرت میں ہمارا کیا بنے گا, ہم ایسا کیا کریں کہ اللہ کے نزدیک جو ہے آخرت میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم ایسا دنیا میں کیا کریں کہ آخرت میں ہم پاس ہو جائیں. جیسے بچے, جو اسکالر بچہ ہوتا ہے, پڑھائی کرنے والا بچہ ہوتا ہے, تو کیسے نا وہ ٹینشن لیتا ہے, اگر اس کا 1 مارکس بھی کم آ جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. سمجھ رہے؟ کیونکہ وہ سمجھدار ہے, اس کو معلوم ہے کہ مجھے اچھے نمبر سے پاس ہونا اور کامیاب ہونا اور آگے جانا ہے. سمجھ رہے؟ اور جو بدھو ہوتا ہے نا, جس نے علم کی اہمیت کو نہیں سمجھا, تو وہ سوچتا ہے کہ پڑھ کے کیا ہوگا, چھوڑو نا, گھر کا بزنس ہے, سنبھال لیں گے.
لیکن جو پڑھا لکھا جس کو علم کی اہمیت ہوتی ہے نا، تو وہ دل لگا کر پڑھتا ہے. تھوڑا بھی مارکس کم آ جائے تو وہ اداس ہو جاتا ہے دنیا کے معاملے میں، سمجھے، دنیا کے معاملے میں. تو اسی طرح سے جو سمجھدار ہوگا نا آخرت کے معاملے میں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں، تو پھر اس کی نگاہ دنیا کی زندگی پر نہیں لگی ہوگی کہ دنیا میں یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، اس سے بھی چھین لوں، اس سے بھی چھین لوں. نہیں، یہ بھی بنا دوں، وہ بھی بنا دوں، میرے بچوں کا ہی کام آئے گا، اس سے میں زمین نہیں دوں گا، میں جائیداد نہیں دوں گا، میرے بچوں کے کام آئے گا. وہ یہ سب کام نہیں کرے گا. وہ یہ سوچے گا کہ اللہ کی کیا مرضی ہے، مجھے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے نا، تو آخرت کی طرف نگاہ کر کے چلے گا. سمجھ رہے؟ اپنے رب کو میں ناراض نہیں کر سکتا قیامت کے دن. اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں ابھی اچانک برین ہیمریج ہو جائے، نس پھٹ جائے، اچانک بندہ کھڑے کھڑے دل کا دورہ پڑ جائے، کچھ بول سکتا ہے؟ کیا ہو گیا؟ اچانک اتنی تیز دل کی طرف گیس چڑھی کہ دورہ پڑا، ہارٹ اٹیک آ گیا، انسان زمین پر گر گیا. اچھا خاصا تھا، کوئی ٹینشن نہیں. کوئی بول سکتا ہے کچھ؟ تو انسان کو اپنی ساری توجہ دنیا پر نہیں بلکہ آخرت کی تیاری پر کرنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ جو شخص جو ہے دنیا کے عیش و عشرت کے لیے آخرت کو بھول جاتا ہے نا میرے عزیز ساتھیو، وہ قیامت کے دن بہت شرمندہ ہوگا، ندامت محسوس کرے گا کہ اتنی مختصر زندگی کے لیے، اتنی چھوٹی زندگی کے لیے ہم نے قیامت کی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ کھو دی، قیامت کی نعمتیں کھو دی. یہ دنیا کی گلی سڑی زندگی کو ہم نے اتنی اہمیت دی، پھر وہ پچھتاوا کوئی کام کا نہیں ہوگا قیامت میں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہیں فرماتے، اے ابن آدم تو چند دنوں کا مجموعہ ہے. جب ایک دن گزر جاتا ہے نا تو تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر جاتا ہے. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے ہی 1 سال پورا ہوا تو سیلیبریشن ہو رہی ہے. اب تو معاملہ اتنا آگے جا چکا، سوشل میڈیا کا ایسا دور ہے، دیکھو تو حیرت ہوتی ہے. تو انسان آج کیا ماحول ہو گیا ہے کہ اب تو بچہ پیدا ہوا تو محبت میں 1 مہینے کا کیک کٹ رہا ہے، 6 مہینے کا کٹ رہا ہے، 3 مہینے کا کٹ رہا ہے، 9 مہینے کا کٹ رہا ہے، 1 سال کا کٹ رہا ہے. تو بچے کے اندر ہم کس چیز کی اہمیت بٹھا رہے ہیں؟ کیک کی، برتھ ڈے منانے کی، اغیار کا طریقہ سکھا رہے ہیں. بلکہ بچے کو ہم اس کی جب جو ہے پیدائش کا دن ہو تو بچے سے ہم نے صدقہ دلوایا اور استغفار کروایا ہے نا، یا پھر اہمیت ہی نہیں دی اس بات کو. سمجھ رہے؟ لیکن اب اسکول کے بچے ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں آج تو آج ہماری جو ہے جنم پیدائش ہے، تو پھر ہم ان کو بتائیں جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ہے نا، بیٹا 1 سال ہمارا کم ہو گیا زندگی سے، تو ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا، کتنا اللہ کو یاد کیا، کتنے نبی کے طریقے پہ چلے صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ زندگی ہے. آج ہم نے زندگی کو کیا سمجھ لیا ہے نا، کس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو بس اتنا سمجھ لے کہ جو ابھی ہم نے آیتیں پڑھی ہیں دونوں، تو اس کا مقصد کیا بتایا؟ تعداد بتانا نہیں ہے کہ 1 دن تھے کہ 10 دن تھے، بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ دنیا اور جو برزخ کی جو مدت ہے، برزخ کسے کہتے ہیں؟ قبر کی جو زندگی ہوتی ہے، تو یہ آخرت کی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں اتنی کم ہے یہ دنیا کی زندگی کہ انسان اسے جب سوچے گا تو اسے لگے گا 10 دن بلکہ 1 دن کے برابر محسوس کرے گا. سمجھ رہے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن جو ہے نا میری ساتھیوں، بار بار آخرت کی تیاری، نیک اعمال اور اللہ کے اطاعت کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو خوب زیادہ نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا.